یہ کون سے بارڈر پہ کھڑے ہو کے پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں ظہیر اور شبیر کہ ان کی بیل بڑی ضروری ہے جی، یہ جا کے محافظ بن جائیں گے بارڈر پہ اور پاکستان کو بچائیں گے، اور ان کو آپ نکال رہے ہیں اور جب تاریخ دیں گے یہ آ جائیں گے، تو یہ آپ مہدی علی قاسمی کے لیے کیوں نہیں سوچ رہے یا ان کی بیٹی کے لیے کیوں نہیں سوچ رہے؟ بچی کو بھیجیں نا والدین کے پاس، گھر بھیجیں، جب تاریخ ہو تو بلا لیں بچی کو تو بھیجیں وہاں پہ۔ جو آپ لوگ مجرم جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ فیلنگز رکھ رہی ہے، ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے اور بیٹی کے لیے آپ کے اندر یہ فیلنگ کیوں نہیں ہے؟ آپ نے ملنے سے روکا ہوا ہے، کوئی ان کو مل نہیں سکتا، کیوں بھائی؟ وجہ پتہ چل رہا ہے کہ چیلنج ہو جائے گی ان کی ضمانتیں، اور انشاءاللہ جو ہے یہ منظور نہیں ہوں گی ضمانتیں، ان کی بنتی نہیں ہے نا، ضمانت کسی طرح بھی نہیں بن رہی نا۔ اوپر سے دو علیحدہ جو مجرم ہیں وہ مفرور ہوئے ہیں، ان کو پولیس پکڑ کے نہیں لا رہی ہے، عدالت اس کے اوپر کیوں نہیں؟ یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیا سلیم میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ ہاں جی، شور پڑ گیا، اور وہ جو ٹیوبرز ہیں وہ آج ڈھول بجائیں گے، وہ آپ نے سننا ہے۔ ضمانتیں ہو گئی ہیں جی، 2-2 لاکھ کے مچلکوں کے عوض جو ہے۔ دوسرا 164 کا جو بیان ریکارڈ درخواست تھی وہ نامنظور ہو گئی ہے، اور ظہیر نے جو کہا تھا کہ میں بچی سے ملنا چاہتا ہوں، وہ بھی جو درخواست ہے وہ نامنظور کر دی گئی ہے۔ اچھا، ابھی تحریری فیصلہ نہیں آیا، اس لیے اس ٹاپک پہ میں زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ جب تک تحریری فیصلہ آئے گا تب ہم اس ایشو کو دیکھیں گے کہ کس بنیاد پر جو ہے ان کو ضمانت دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ CDR تمام شواہد اور ہر چیز موجود ہے، اس کے باوجود بھی جج صاحب نے ان کو ضمانت کیسے دے دی ہے؟ تحریری فیصلہ پڑھنے کے بعد ہم لوگ جو ہے اس کے اوپر ڈسکس کر سکیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈسہارڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کیس ہے، یہ اسی طرح چلتا ہے۔ میں نے بہت سے اپنے ویلاگز میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر بچی ان کے پاس ہوتی، دوسرے شہر میں ہوتی، تب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت تھی کہ پتہ نہیں بچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس طرح اس کو رکھا گیا ہے کیا نہیں ہے۔ بچی اپنے شیلٹر ہوم میں ہے، اور ابھی ایک اور سوال ہے جو میں جج صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب مثال کے طور پہ اگر تحریری فیصلے میں یہ چیز آتی ہے یا باہر کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی کیس تو چلتا رہے گا، یہ جب ان کو بلائیں گے یہ آ جائیں گے، اور اس کے بعد کیس میں ایسے ہی چلتے ہیں، عدالتوں میں کیس ایسے ہی چلتے ہیں، بیل ہو جاتی ہے، پھر گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر بیل ہوتی ہے، پھر گرفتار ہو جاتے ہیں، تو کیس تو چلتا رہتا ہے۔ ان کو جو یہ جو جج صاحب سہولت دے رہے ہیں، یہ بچی کو اور ان کے والدین کو کیوں نہیں دے رہے؟ بچی کو اس کے گھر بھیجیں نا، کیس تو چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ وہ کہیں چاہو بھی تم اپنے والدین کے پاس جاؤ، ان کے گھر بیٹھو آرام سے۔ تو جج صاحب کی یہ فیلنگ جو ہے وہ مہدی علی قاسمی صاحب کے لیے کیوں نہیں ہے کہ چلیں جی کیس تو چل رہا ہے، ابھی پتہ نہیں 6 ماہ چلنا ہے، سال چلنا ہے، 2 سال چلنا ہے، یا 20 سال چلنا ہے، جو ہمارا ایک نظام ہے، تو آپ بچی کو تو بھیجیں وہاں پہ۔ یہ فیلنگز جو ہیں ہماری جو عدالت میں جج صاحبان ہیں، یہ فیلنگ ان کی مہدی علی قاسمی کے لیے یا ان کی بچی کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہ جو مجرم ہیں ان کے لیے یہ فیلنگز کیوں ہیں کہ جی کیس تو چلتا رہے گا، یہ جب بلائیں گے ہم یہ آ جائیں گے؟ تو اسی طرح آپ بچی کو ان کے والدین کے پاس بھیجیں نا، جب تاریخ ہوگی، کوئی ان کی ضرورت پڑے گی تو وہ بچی کو لے کے آ جائیں گے۔ اس کے بارے میں مطلب کیوں نہیں سوچا جا رہا، یا اس کے متعلق کیوں نہیں بات کی جا رہی؟ دوسرا تحریری فیصلہ آئے گا تو وہ انشاءاللہ پڑھ کے بھی آپ کو سنائیں گے، اور اس میں سے ہم دیکھیں گے یہ فیصلہ کن بنیادوں پہ کیا گیا ہے۔ اتنا مطلب یہ پوری دنیا میں کیس دیکھا جا رہا ہے، اور ہر انسان کی اس کے اوپر نظر ہے کہ بھائی یہ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہوگا۔ ہر چیز CDR سے ثابت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ کے جو نکاح خواہ ہیں وہاں سے ہر چیز ثابت ہوئی آپ کے، بات پھر ادھر ہی آ جاتی ہے نا۔ آپ لوگ خود ایسے وسائل پیدا کرتے ہیں کہ پھر پوری دنیا کٹھی ہوتی ہے، اور پھر وہ سوال اٹھاتی ہے اور پوچھتی ہے یہ کون سے بارڈر پہ کھڑے ہو کے پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں ظہیر اور شبیر کہ ان کی بیل بڑی ضروری ہے جی، یہ جا کے محافظ بن جائیں گے بارڈر پہ اور پاکستان کو بچائیں گے، اور ان کو آپ نکال رہے ہیں اور جب تاریخ دیں گے یہ آ جائیں گے، تو یہ آپ مہدی علی قاسمی کے لیے کیوں نہیں سوچ رہے یا ان کی بیٹی کے لیے کیوں نہیں سوچ رہے؟ بچی کو بھیجیں نا والدین کے پاس، گھر بھیجیں، جب تاریخ ہو تو بلا لیں بچی کو تو بھیجیں وہاں پہ۔
جو آپ لوگ مجرم جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ فیلنگز رکھ رہی ہے، ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے اور بیٹی کے لیے آپ کے اندر یہ فیلنگ کیوں نہیں ہے؟ آپ نے ملنے سے روکا ہوا ہے، کوئی ان کو مل نہیں سکتا، کیوں بھائی؟ وجہ ایک جگہ وہ مجرم موجود ہیں ہتھکڑیوں میں جن کے اوپر تمام چیزیں جو ہیں وہ ثبوت جو ہے وہ ہو چکے ہیں کہ بھائی یہ CDR یہ تھا، انہوں نے اغوا کیا ہے، ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں۔ 5 ماہ سے جنہوں نے تماشا لگا کے رکھا ہوا ہے ان کے لیے آپ یہ سوچیں کہ چلو جی ان کو بیل دے دی جائے، جب پیشی ہوگی، تاریخ ہوگی یا کیس چلتا تو کیس تو چلتا رہے گا جی، یہ آتے جاتے رہیں گے، یہی فیلنگ ہے نا آپ کی؟ تو یہ فیلنگ ذرا مہدی علی کاظمی کی فیملی کے لیے رکھیں نا، آپ کیوں نہیں رکھ رہے؟ باقی اب یہ آئے گا تحریری فیصلہ تو اس میں سے بھی بڑی چیزیں جو ہیں وہ باہر آئیں گی، وہ انشاءاللہ جو ہمارے سینئر وکلا ہیں اس کو ڈسکس کریں گے، چھوڑیں گے ایسے نہیں ہیں، یہ کیس اس طرح نہیں ہم چھوڑنے والے، یہ آپ یاد رکھیں۔ یہ پوری کمیونٹی پاکستان کی کیا پوری دنیا سے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، یہ اس دفعہ اب آپ لوگ کریں جو فیصلے آپ لوگوں نے کرنے ہیں، جو آپ لوگوں کی مرضی ہے، لیکن اس دفعہ انشاءاللہ عوام فیصلہ کرے گی۔ دوسرا، پریشان مت ہوں، ابھی بلکہ بات بھی ہوئی ہے ایک جگہ پر اور وہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ چیلنج ہو جائے گی ان کی ضمانتیں، اور انشاءاللہ جو ہے یہ منظور نہیں ہوں گی ضمانتیں، ان کی بنتی نہیں ہے نا، ضمانت کسی طرح بھی نہیں بن رہی نا۔ اوپر سے 2 علیحدہ جو مجرم ہیں وہ مفرور ہوئے ہیں، ان کو پولیس پکڑ کے نہیں لا رہی ہے، عدالت اس کے اوپر کیوں نہیں؟ یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ یہ توہین عدالت اس کے اوپر کیوں نہیں نوٹس جاری کیا جا رہا سندھ پولیس کو کہ بھائی تمہیں کب سے کہا ہوا ہے جا کے گرفتار کرو، اور تم لوگ جو ہے وہ بہانہ بنا رہے ہو کبھی بارشوں کا کبھی سیلاب کا؟ عدالت پوچھے نا، عدالت یہ کیوں نہیں پوچھ رہی IO صاحب سے کہ کیوں آپ فوری طور پہ گرفتار نہیں کر رہے؟ توہین عدالت ہی ہے نا، اور کیا یہ کہ عدالت آرڈر آپ کو دے رہی ہے اور آپ اس کے اوپر کام نہیں کر رہے ہیں؟ اس کے بعد آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ گینگ نہیں ہے، تو پھر یا تو پھر آپ لوگوں کا دماغ خراب ہے، یا پھر ہمارا جو 22 کروڑ لوگ بیٹھ کے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں 5 مہینے سے، وہ ذہنی توازن ان کا خراب ہے، یا پھر آپ لوگوں کا خراب ہے۔ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں یہ گینگ نہیں ہے تو کتنا پیسہ لگایا جا چکا ہے اس کیس کے اوپر؟ کون لگا رہا ہے ظہیر کے اوپر پیسے؟ کیوں لگا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وکیلوں کی فیسیں کون دے رہا ہے؟ یا آ کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں جو وکیل ٹھہرے ہیں یا دوسرے اور ان کے معاملات ہیں وہ کون پورے کر رہا ہے؟ یہ اس کے اوپر کون بات کرے گا؟ اس کے متعلق کون سوچے گا؟ اب جیسے انشاءاللہ تحریری فیصلہ آتا ہے پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ایک نئی ویڈیو بنائیں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے کس بیس کے اوپر جو ہے وہ ان کو ضمانت ان کی جو ہے وہ منظور کی ہے۔ تو جیسے انشاءاللہ نئی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کیس کے اندر تو ضرور آپ سے شیئر کی جائے گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، بس اللہ ہمارے نظام کو ٹھیک کر دے، بس ہماری دعائیں ہیں، مرتے ہوئے دیکھ جائیں کہ نظام ٹھیک ہو گیا پاکستان کا، بس ہماری تو اب آخری خواہش یہی رہ گئی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔